اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، آج کا ہمارا موضوع جماعت دوم کے حوالے سے نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کی مشقی سوالات پر مشتمل ہے۔ تو آج ہم نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کے مشقی سوالات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور کچھ گرامر کا حصہ بھی ہے جس کو ہم سمجھنے کی ایک کوشش کریں گے۔ تو ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت، شاعر میر ببر علی انیس اور جماعت دوم سے تعلق رکھنے والا یہ موضوع مشقی سوالات پر مشتمل ہے۔ جی جناب، پہلا سوال ہے، میر انیس نے نظم کے پہلے بند میں زبان کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ نظم کے پہلے بند میں زبان کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ تو عزیز ساتھیوں، میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں بھی یہ بات کی تھی کہ کوشش کریں کہ جو سوالات نظم کے اشعار سے متعلق ہوں ان اشعار کو جواب میں ضرور لکھیے، ان اشعار کو ضرور کوٹ کیجئے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ شاعر میر انیس اپنی نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت میں بیان کرتے ہیں، گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیان، گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیان، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں۔ تو زبان کو جس چیز سے تشبیہ دی ہے وہ ہے شمع۔ شمع کی مثل انہوں نے زبان کو قرار دیا ہے، یعنی گرمی کا تذکرہ کرتے ہوئے، یعنی وہ اپنی زبان کو شمع سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں جنگ کے روز شدید گرمی کا ذکر کرتے ہوئے میری زبان شمع کی مانند نہ جلنے لگے، اتنی شدید گرمی تھی۔ ٹھیک ہے جی، تو گرمی کا تذکرہ اور پھر اس شعر کو ضرور کوٹ کیجئے۔ حالانکہ یہ پورا بند ہے 6 مصروں پر مشتمل، لیکن صرف اتنا شعر جو ہے نا، یہ پورا شعر یہ ضرور کوٹ کرنا ہے آپ نے۔ آگے چلتے ہیں، اگلا سوال ہے، نظم کے دوسرے بند میں نہر کے لب سے کیا مراد ہے؟ نظم کے دوسرے بند میں نہر کے لب سے کیا مراد ہے؟ تو نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کے دوسرے بند کے تیسرے مصرے میں شاعر میر انیس کہتے ہیں کہ خود نہر القمہ کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، نہر القمہ کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب۔ تو لب سے مراد یہاں پہ اس مصرے سے بھی واضح ہو رہی ہے بات، یہ پورا حوالہ بھی آ گیا، نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت، اور شاعر کا نام بھی اس سوال کے اندر آ گیا۔ تو دوسرے بند میں نہر کے لب سے مراد کیا ہے؟ یعنی کربلا میں بہنے والی نہر القمہ کے دونوں کنارے پیاس محسوس کر رہے تھے، انہوں نے اس مصرے میں نہر کے کناروں کو لبوں سے تشبیہ دی ہے۔ میدان کربلا میں دھوپ اس قدر سخت تھی کہ نہر کے کنارے خشک ہو چکے تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو سوکھے ہوئے تھے لب سے مراد نہر کے کنارے۔ آگے چلتے ہیں، اگلا سوال دیکھیے، شاعر کے بیان کے مطابق دریائے فرات کے پانی پر دھوپ کا کیا اثر ہوا؟ شاعر کے بیان کے مطابق دریائے فرات کے پانی پر دھوپ کا کیا اثر ہوا؟ شاعر میر انیس میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے کسی حد تک مبالغہ آرائی سے بھی کام لینے لگتے ہیں۔ نظم کے دوسرے بند میں ان کا کہنا ہے، اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ تو دھوپ کی وجہ سے دریائے فرات کا پانی ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے تیز آگ پر رکھ دیا گیا ہو اور وہ ابلنے لگے۔ دھوپ سے دریائے فرات کا پانی کھول رہا تھا۔ دریائے فرات کے پانی پر دھوپ کا کیا اثر ہوا کہ دھوپ کی وجہ سے، تیز دھوپ کی وجہ سے دریائے فرات کا پانی کھول رہا تھا، اور یہ کہاں بیان کیا گیا؟ یہ اس شعر میں بیان کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ اگلا سوال دیکھیے، سوال نمبر 4، شاعری میں میر انیس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ شہرت مشہور کیوں تھے میر انیس؟ شاعری کے حوالے سے آخر کس صنف کے حوالے سے مشہور تھے؟ تو شاعری میں میر انیس کی شہرت کی وجہ ان کی مرثیہ نگاری ہے، اور مرثیے کی تعریف میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں
کہ مرثیہ ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں کربلا کے واقعات کو انتہائی پرسوز انداز میں، پردرد انداز میں بیان کیا جائے، نظم کیا جائے۔ جی، تو مرثیہ نگاری ان کی صنف ہے، ان کی شہرت کی وجہ ہے، میر انیس کی شہرت کی وجہ ان کی مرثیہ نگاری۔ وہ ایک بلند پایا مرثیہ نگار تھے۔ ان کے مرثیوں میں سوز و گداز، کردار نگاری، جذبات نگاری اور منظر کشی کے بے مثال نمونے ملتے ہیں، جیسے کہ ہم نے اپنی نظم میں بھی اس چیز کو دیکھا ہے، اور یہی ساری چیزیں ان کی قادر الکلامی کی دلیل ہیں۔ قادر الکلامی یعنی اپنے کلام پر، اپنی شاعری پر مکمل اختیار، مکمل کنٹرول یا مکمل قدرت رکھنا۔ وہ مرثیہ نگاری کے امام بھی سمجھے جاتے ہیں، یعنی میر انیس، تو اس وجہ سے یہ مشہور ہیں، اور یہ ساری وجوہات ان کی شہرت کی ہیں۔ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 5 دیکھیے، ہیئت کے اعتبار سے اس نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو کیا کہیں گے؟ ہیئت یعنی کس صورت میں یہ نظم لکھی گئی ہے، اس کی حالت کیا ہے، ظاہری اپیرنس کیا ہے اس کی، دکھاوا کیا، یعنی اپنے دکھاوے کے اعتبار سے یہ نظم کیسے لکھی گئی ہے۔ تو ہیئت کے اعتبار سے، حالت کے اعتبار سے یہ نظم مسدس ہے، یعنی ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں۔ سوال نمبر 6 دیکھیے، مسدس یعنی 6 مصروں پر مشتمل جس کا بند ہو، ہر بند 6 مصروں پر مشتمل۔ اگلا سوال دیکھیے، مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کو اس طرح جملوں میں استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ مثل شمع یعنی شمع کی مانند، شمع کی طرح، شمع کی مثال۔ اس میں 2 جملے میں نے ہر لفظ اور ترکیب کے کیے ہیں، تو وہ آپ کی آسانی کے لیے بنائے گئے ہیں وہ جملے۔ زندگی فانی اور یہ مثل شمع آہستہ آہستہ پگھل رہی ہے۔ کسی بھی لفظ یا ترکیب کو، مرکب لفظ کو جب بھی جملوں میں استعمال کریں اس کا مفہوم ضرور بیان ہونا چاہیے۔ زندگی فانی ہے اور یہ مثل شمع آہستہ آہستہ پگھل رہی ہے۔ پگھل رہی ہے یعنی شمع کی مانند یہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ اگلا جملہ دیکھیں، گرمی کی یہ شدت ہے کہ اس کے ذکر سے ہی زبان بھی مثل شمع جلنے لگتی ہے۔ جی، اگلا دیکھیے، العما، ایک تو گرمی کی شدت اور دوسرا صحرا، وہ لو چل رہی تھی کہ العما الحفیظ۔ اسی طرح دوسرا جملہ بھی اسی طرح، آج کل تو ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ العما الحفیظ۔ تاب و تب، اگلا لفظ مرکب لفظ ہے، ترکیب ہے تاب و تب۔ موسم گرما میں سورج کی تاب و تب برداشت کے قابل نہیں ہوتی۔ تاب و تب یعنی چمک دمک، تاب و تب۔ اس ہیرے کی تاب و تب دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، اس کی چمک دمک جو ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی طرح اگلی ترکیب یا مرکب لفظ چشمہ حیات یعنی زندگی کا چشمہ۔ قحط کے دنوں میں گدلا پانی بھی پودوں کے لیے چشمہ حیات سے کم نہیں۔ قحط کے دنوں میں یعنی خشکی کے دنوں میں جب ہر چیز سوکھ چکی ہوتی ہے، ان دنوں میں گدلا پانی بھی پودوں کے لیے زندگی کے چشمے کی مانند ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، چشمہ حیات سے کم نہیں۔ اگلا جملہ دیکھیے، اس سال صحراؤں میں پانی دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کا چشمہ حیات خشک ہو سکتا ہے۔ صحراؤں میں جو لوگ بستے ہیں، ریگستانوں میں جو لوگ بستے ہیں، ان لوگوں کی بات کی گئی ہے کہ اس سال صحراؤں میں پانی دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر لوگوں کا چشمہ حیات خشک ہو سکتا ہے۔ اگلا جملہ دیکھیے، اگلا لفظ یا ترکیب برگ و بار۔ برگ و بار یعنی پودے اور پھل۔ موسم بہار کے آتے ہی برگ و بار کھل اٹھتے ہیں، درخت کے پتے اور درخت کے پھل، پھول وغیرہ کھل اٹھتے ہیں۔ موسم بہار کے آتے ہی برگ و بار کھل اٹھتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا جملہ دیکھیے، موسم خزاں کے آتے ہی درخت برگ و بار سے خالی ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح اگلا لفظ ہے مدقوق۔ مدقوق یعنی دق زدہ، تپ دق جس کو ہو چکی ہو یا پیلا پڑ چکا ہو چہرہ۔ سخت بیماری میں مبتلا مدقوق بوڑھا زندگی سے مایوس دکھائی دے رہا تھا۔ اسی طرح اگلا جملہ دیکھیں، میں نے آج ایک مدقوق بڑھیا کو پریشان حال دیکھا۔ دق زدہ بڑھیا کو پریشانی میں مبتلا دیکھا۔ اسی طرح شرر فشاں، یہ ترکیب ہے 2 الفاظ پر مشتمل۔ جی، شدید گرمی کے باعث پانی بھی
گویا شرر فشاں بن چکا تھا۔ شدید گرمی کے باعث پانی بھی گویا شرر فشاں بن چکا تھا، یعنی آگ برسا رہا تھا، پانی بھی آگ برسا رہا تھا۔ شرر کہتے چنگاری کو، اور فشاں یعنی بکھیرنے والا، پھیلانے والا۔ شادی کے موقع پر کچھ نوجوانوں نے شرر فشاں آتش بازی کا مظاہرہ کیا۔ ٹھیک ہے جی۔ مقدر، مقدر یعنی خراب، مقدر۔ اسی طرح دوسرا لفظ ہوتا ہے مقدر، قاف دو نقطے والا، مقدر جس کا مطلب ہے تقدیر، قسمت، نصیب۔ یہ مقدر کاف ڈنڈی والے سے مقدر جس کا مطلب ہے خراب۔ بارش میں کیچڑ کی وجہ سے کار کا شیشہ بہت مقدر ہو گیا تھا۔ اور اس نظم میں جو مصرع بیان کیا گیا ہے میر انیس کی اس نظم میں کہ آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، یعنی گرد و غبار سے سورج کا چہرہ بھی خراب ہو گیا تھا، گرد آلود ہو گیا تھا، مقدر ہو گیا تھا۔ جی اگلا جملہ دیکھیں، گرد و غبار اور دھول مٹی کی وجہ سے فضا بہت مقدر ہو رہی ہے، بہت خراب ہو رہی ہے، گرد آلود ہو رہی ہے۔ اگلا لفظ ہے سرگرمیاں۔ چھٹیوں میں تمام طلباء اپنی اپنی سرگرمیوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ سرگرمیاں، سرگرمی یعنی ایکٹیویٹی، ایکٹیویٹیز، سرگرمیاں۔ چھٹیوں میں تمام طلباء اپنی اپنی سرگرمیوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح آگے دیکھیں ایک مکالمے کا ایک یعنی جملہ یا مکالمہ، بھائی ریاض آج کل تمہاری کیا سرگرمیاں ہیں؟ بھائی ریاض آج کل تمہاری کیا سرگرمیاں ہیں؟ جی عزیز ساتھیو، یہ تھے جملے۔ اب ہم آگے آتے ہیں اس نظم میں سے تشبیہ، استعارہ اور مجاز مرسل الگ الگ کر کے لکھیں۔ تشبیہ، استعارہ اور مجاز مرسل۔ سب سے پہلے اس حوالے سے تشبیہ، استعارہ اور مجاز مرسل کی تعریف میرے خیال میں سمجھنا بے حد ضروری ہے، اور یہ ساری تعریفیں آپ کی کتاب میں بھی موجود ہیں جن کو آپ یاد کر سکتے ہیں۔ مختصر طور پر ہم ان کا ذکر کر دیتے ہیں کہ تشبیہ کسی چیز کو خصوصیت کی بنا پر دوسری چیز سے ملانا، کسی چیز کو کسی ایک خصوصیت کی بنا پر، خوبی کی بنا پر کسی دوسری چیز سے ملانا تشبیہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ماں نے کہا میرا چاند سا بیٹا آ گیا، چاند سا بیٹا، چاند کی طرح دکھائی دینے والا، چاند سا بیٹا آ گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ یا باپ نے کہا میرا رستم جیسا بیٹا لڑائی میں جیت گیا۔ تو اب اس میں جو ہے باقاعدہ حروف تشبیہ بھی استعمال ہوئے ہیں، ارکان تشبیہ مکمل ہیں اس کے اندر۔ تو تشبیہ میں کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز سے ملایا جاتا ہے کسی خوبی کی بنا پر، جیسے اس کے دانت موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تشبیہ کی مثالیں ہیں۔ اسی طرح استعارہ جو ہے، استعارہ یعنی کسی خوبی کی بنا پر کوئی لفظ ادھار لے لینا، جیسے میرا چاند، ماں نے کہا میرا چاند سو رہا ہے، پہلے جملے میں کہا تھا میرا چاند سا بیٹا سو رہا ہے، جبکہ اس میں ہے کہ میرا چاند سو رہا ہے، یعنی انہوں نے، ماں نے اپنے بیٹے چاند کو ہی ادھار لے لیا اپنے بیٹے کے لیے۔ تو استعارہ میں اس چیز کو ایز اٹ از استعمال کیا جاتا ہے ادھار لے کر۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح میرا رستم آ گیا، باپ نے کہا میرا رستم آ گیا، یعنی رستم یہاں پہ پہلوان ہے، لیکن وہ انہوں نے اصل پہلوان نہیں کہا بلکہ اصل پہلوان جیسا کہا ہے۔ تو انہوں نے اصل پہلوان ہی کو ادھار لے کر اپنے بیٹے کے لیے استعمال کر لیا کہ میرا رستم آ گیا۔ تو کسی چیز کو ایز اٹ از استعمال کر لینا، ادھار جوں کا توں استعمال کر لینا ادھار لے کر، تو وہ استعارہ کہلاتا ہے۔ تو اسی طرح مجاز مرسل، مجاز مرسل یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی 4-5 حصوں سے حوالے سے تعریف کی جا سکتی ہے کہ اگر کسی لفظ کو حقیقت کی بجائے مجازی یعنی غیر حقیقی معنوں میں استعمال کیا جائے۔ اب 3-4 چیزیں، جیسے جز کہہ کر کل مراد لینا، یا کل کہہ کر جز مراد لینا، سبب کہہ کر مسبب مراد لینا، اور مسبب کہہ کر سبب مراد لینا۔ جیسے زندگی، انسان کی زندگی 4 دن کی ہے، اب یہاں پہ جز کہہ کر کل مراد لیا گیا ہے، یعنی کسی ایک انسان کی تو بات نہیں ہے، پورے انسانوں کی بات ہے کہ تمام انسانوں کی زندگی 4 دن کی ہے، یعنی مختصر ہے۔
تو ایک انسان کی بات کی گئی، پورے انسانوں کی بات کی گئی، جز کہہ کر کل مراد لیا گیا۔ اسی طرح اس نے ہاتھوں میں انگلیاں دے لی، ہاتھوں میں انگلیاں نہیں دی جاتی، ہاتھوں میں انگلی، ایک انگلی یا انگلی کا ایک حصہ دیا جاتا ہے، تو اسی طرح یعنی کل کہہ کر جز مراد لیا گیا۔ تو ایک اور مثال ہے کہ جیسے یعنی حکیم صاحب نے نبض پر ہاتھ رکھ کر مرض کی تشخیص کر دی۔ اب پورا ہاتھ نہیں رکھا جاتا بلکہ 3 انگلیاں رکھی جاتی ہیں اور نبض چیک کی جاتی ہے۔ اسی طرح یہاں کل بول کر جز مراد لی گئی۔ برسے گا آج خوب دھواں دار ابر ہے، اب یہاں پر جو ہے نا سبب یعنی ابر بول کر مسبب مراد لیا گیا، تو سبب بول کر مسبب مراد لینا اور مسبب بول کر سبب مراد لینا، مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زبان میں، یعنی یہاں اعلیٰ زبان بول کر وہ چیز بولی مراد لی گئی جس کے لیے یہ اعلیٰ بنایا گیا۔ تو یہ مجاز مرسل ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اس نظم کے اندر کون کون سے مصرے تشبیہ، استعارہ اور مجاز مرسل کو استعمال کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں۔ تشبیہ میں دیکھیے، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں، مثل شمع یہ تشبیہ ہے، مثل شمع، شمع کی مانند، کیونکہ اس میں باقاعدہ حرف تشبیہ موجود ہے، حرف تشبیہ ہے مثل، مانند، کی طرح، کے جیسا، سا، یہ حروف تشبیہ کہلاتے ہیں۔ ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں، تو یہ مثل شمع تشبیہ ہے۔ اسی طرح کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، مثال شب یہاں پہ تشبیہ ہے، مثال شب، شب کی مانند، شب کی جیسا، شب کی طرح۔ اگلا دیکھیں، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، حبابوں کے خیمے، حباب یعنی پانی کے بلبلوں کو خیمے کہا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، تو یعنی تپ رہے تھے پانی کے بلبل۔ اسی طرح پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل موم خام، مثل موم خام، مثل حرف تشبیہ آ گیا، موم خام یعنی کچے موم کی طرح، کچے موم کی مانند پتھر بھی پگھل رہے تھے، تو پتھروں کو کچے موم سے تشبیہ دی گئی۔ اسی طرح پتے بھی مثل چہرہ مدقوق زرد تھے، پتے بھی مثل چہرہ مدقوق زرد تھے، یعنی پتوں کو دق زدہ پیلے چہرے سے تشبیہ دی گئی ہے، مثل چہرہ، چہرے کی طرح، چہرے کی مانند، تو یہاں پہ یہ تشبیہ ہے۔ اسی طرح استعارہ دیکھیے، خود نہر القما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، لب جو ہے یہ استعارہ ہے، حالانکہ وہ لب نہیں تھے، وہ دریا کے دونوں کنارے تھے، نہر کے کنارے، ٹھیک ہے جی، تو نہر کے کناروں کو لب کہا گیا، یعنی لب کی طرح نہیں کہا گیا، لب ہی کہا گیا، تو لبوں کو مستعار لیا گیا، استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، یہ چشمہ حیات یہ استعارہ ہے، زندگی کا چشمہ، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیات کا چشمہ قرار دیا گیا، حیات کا چشمہ انہی کو کہا گیا، یعنی مستعار لیا گیا چشمہ حیات، ٹھیک ہے جی۔ آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، یعنی سورج کا آئینہ جو تھا، آئینہ کہا گیا سورج کو، سورج کو آئینہ کہا گیا، اور اس کو کہا گیا کہ وہ غبار سے گرد آلود تھا، مٹی سے، دھول مٹی سے، تو یہاں پہ سورج کو آئینہ کہا گیا اور آئینہ مستعار لیا گیا، آئینہ استعارہ ہے سورج کے لیے۔ پانی تھا آگ گرمی روز حساب تھی، یعنی آگ، پانی کے لیے آگ کو مستعار لیا گیا، استعارہ ہے آگ، ٹھیک ہے جی، پانی کے لیے آگ استعارہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، مجاز مرسل، رن کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسماں، ایسا نہیں تھا، زمین کی جنگ، میدان جنگ کے یعنی میدان جنگ جو تھا وہ سرخ، پورا میدان سرخ نہیں تھا، بلکہ کوئی ایک حصہ ہو سکتا ہے، اور وہ بھی شاذ و نادر ہی، ٹھیک ہے جی۔ گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر، ہوا سے آگ برسنا، دھوپ کو کہا گیا دھوپ کی وجہ سے، یعنی سخت گرمی کا عالم یہاں پہ، گردوں کو تپ چڑھی تھی زمین کے بخار سے، یعنی آسمان بھی تپ رہا تھا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے،
تو ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی، اب مچھلی جو ہے وہ سطح تک آتی تھی تو کباب نہیں بنتی تھی. تو یہاں پہ مجاز مرسل کہا گیا، یعنی اسباب بھی بیان کیے گئے، یہاں پہ اعلیٰ بھی بیان کیا گیا، اسی طرح جو ہے نا جز کہہ کر کل بھی مراد لیا گیا اور کل کہہ کر جز بھی. تو یہ مجاز مرسل، استعارہ اور تشبیہات، یہ جب آپ پڑھیں گے یہاں پہ، تو ہم نے صرف مشقی سوالات کے حوالے سے ان کا مختصر جائزہ لیا ہے. یعنی آئندہ کسی ایک ویڈیو میں ہم ان چیزوں کو تفصیل سے بیان کریں گے. تو عزیز ساتھیوں، ہم اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں یہ تھیں، ایسی چیزیں جو سمجھانے والی تھیں، جو ایکسرسائز میں موجود تھیں، جن کے جواب درکار تھے. اب ہم آتے ہیں ان چیزوں کی طرف جو میرے خیال میں زبانی بھی سمجھی جا سکتی ہیں. اس میں سب سے پہلے دیکھیے ملٹیپل چوائس کوئسچنز، یعنی کثیر الانتخابی سوالات کے ہر سوال کے 4 ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلا ہے میدان کربلا میں گرمی کی شدت کس شاعر کی تخلیق ہے؟ تو اس میں مختلف شعراء کرام کے نام دیے گئے ہیں، وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ میر انیس ہیں ان میں. ٹھیک ہے جی، مرزا دبیر کا نام بھی دیا گیا، مولوی میر حسن کا نام دیا گیا، میر خلیق کا نام دیا گیا. میر خلیق آپ جانتے ہیں میر انیس کے والد تھے، اور مولوی میر حسن جو تھے وہ ان کے دادا تھے. اسی طرح مرزا دبیر مرثیہ گو شاعر ہیں، میر انیس کے ہی ہم عصر شاعر ہیں، یعنی ایک ہی دور سے دونوں شعراء تعلق رکھتے ہیں. تو میر انیس اس نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کے شاعر ہیں. اگلا سوال ہے نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت صنف سخن کے لحاظ سے کیا ہے؟ تو یہ صنف سخن کے لحاظ سے یہ مرثیہ ہے. ٹھیک ہے جی، ہیئت کے اعتبار سے تو مسدس ہے، مگر صنف سخن کے اعتبار سے یہ نظم بنیادی طور پر مرثیہ ہے. اور مرثیہ ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں کربلا کے واقعات کو پرسوز اور پردرد انداز میں بیان کیا جائے. تو آزاد نظم لکھا ہوا ہے، قصیدہ لکھا ہوا ہے، شہر آشوب لکھا ہوا ہے، یہ تینوں ہرگز نہیں ہیں، مرثیہ ہے. اسی طرح شاعر گرمی کی شدت کا ذکر کرتے ہوئے لرزاں ہے کہ زباں مثل شمع نہ جل اٹھے، خود اس شدت کا شکار نہ ہو جائے، بیان سے قاصر ہے، مبالغہ نہ ہو جائے. ایسا ہرگز نہیں، صرف پہلا جز ہے اس کا، زبان مثل شمع نہ جلنے لگے. ٹھیک ہے جی، یہ درست ہے. اسی طرح رنگ کی زمین سرخ تھی اور آسمان کیا تھا؟ سبز تھا، نیلا تھا، زرد تھا یا سرخ تھا؟ تو زرد تھا. رنگ کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسمان. اسی طرح زمین پر خلق خدا کس چیز کو ترس رہی تھی؟ زمین پر خلق خدا آب خنک کو ترس رہی تھی. آب خنک کو، یعنی ٹھنڈے پانی کے لیے وہ پیاسی تھی، ٹھنڈے پانی کو ترس رہی تھی. پانی کو، ٹھنڈی ہوا کو، بادل کے سائے کو، ایسا ہرگز نہیں، وہ آب خنک کو ترس رہی تھی. اسی طرح اگلا سوال ہے کہ دن کے مثال شب سیاہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ آفتاب کی حدت، دھوپ، تپش یا لو؟ تو دھوپ. دن کا مثال شب یعنی اس کے دن کے مثال شب ہونے کی وجہ دھوپ تھی. کالا تھا رنگ دھوپ سے، دن کا مثال شب. اگلا سوال ہے نہنگوں پر گرمی کا کیا اثر تھا؟ نہنگ یعنی مگرمچھوں پر گرمی کا اثر یہ تھا، کیا پسینے چھوٹ رہے تھے؟ کیا بے ہوش تھے؟ کیا جان لبوں پر تھی؟ کیا وہ ہانپ رہے تھے؟ تو اس میں تیسرا جز ہے جان لبوں پر تھی. تو یہ اس کا درست جواب ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح جو جانداروں کا ذکر آیا ہے اس نظم کے اندر، ان میں چیتے ہیں، آہو یعنی ہرن ہیں، نہنگ یعنی مگرمچھ ہیں، ماہی یعنی مچھلی ہے. تو یہ جانور ہیں جن کا ذکر اس نظم کے اندر آیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو شیر کا تذکرہ بھی اس میں ہوا ہے. درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیے. مترادف آپ جانتے ہیں کہ ہم معنی الفاظ کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ الفاظ جن کا ایک ہی لفظ کے اندر معنی بیان کر دیا جائے. ہم معنی الفاظ، ایک ہی جیسے معنی رکھنے والے دو الفاظ مترادف کہلاتے ہیں. تو آفتاب اس کا ہم معنی لفظ یا مترادف ہوگا سورج. ٹھیک ہے جی. مہر بھی یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، مہر یا آفتاب. اسی طرح مہر، آفتاب اور سورج یہ مترادفات ہیں. مسکن یعنی رہنے کی جگہ، لیکن یہاں پر ہوگا رہائش. مسکن ٹھکانہ بھی ہو سکتا ہے، رہائش بھی ہو سکتا ہے اور مسکن بھی. اسی طرح شجر درخت، اس کا مترادف ہوگا درخت یا پیڑ. اسی طرح آہو کا مترادف ہے ہرن.
اور گرداب، گرداب یعنی بھंवर، گرداب کا مترادف ہے بھंवर، اور اسی طرح ماہی، ماہی کا مترادف ہے مچھلی۔ ٹھیک ہے جی عزیز ساتھیو، تو یہ اس کا مترادف والا سوال۔ اور اسی طرح آگے ایک سوال ہے، سوال نمبر 9 صفحہ نمبر 129 پہ، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ تو متضاد آپ جانتے ہیں کہ وہ الفاظ جن کا الٹ معنی ہو، یعنی الٹ معنی رکھنے والے الفاظ متضاد کہلاتے ہیں۔ تو روز، روز کا متضاد ہوگا شب، روز دن کو کہتے ہیں، شب رات کو کہتے ہیں۔ اسی طرح آفتاب، آفتاب کا ہوگا ماہتاب، آفتاب سورج کو کہتے ہیں اور ماہتاب چاند کو کہتے ہیں۔ اسی طرح کانٹا، کانٹا کا متضاد ہوگا پھول، کانٹا خار کو کہتے ہیں، کانٹے، اور اس کا متضاد ہوگا پھول یا گل۔ اسی طرح حیات، موت، حیات زندگی کو کہتے ہیں، اور حیات کے لیے ایک اور لفظ بھی ہوتا ہے زیست، اور اس کا متضاد ہوگا موت۔ اسی طرح سیاہ، سیاہ سفید، اس کا متضاد ہوگا سبزہ زار، اور اس کا کیا ہوگا خارزار، کانٹوں سے بھرا ہوا، سبزہ زار سبزے سے بھرپور، سبزہ زار خارزار۔ اسی طرح شرر فشاں، اس کا کیا ہوگا گل فشاں، شرر آگ کو کہتے ہیں، گل پھول کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اس کے متضاد تھے عزیز ساتھیو۔ یہاں پہ جو ہے نا ہم ایک اور چیز ہے، نظم کو غور سے پڑھیں اور ہر بند کے قافیے لکھیں۔ تو جیسے پہلا بیان کیا گیا ہے بیاں، زباں، الاما اور آسماں، تو ہم ہر بند میں قافیے نکال لیتے ہیں کہ جیسے پہلا ہے گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، تو اس پہلے بند میں بیاں، زباں، الاما اور آسمان یہ قافیے ہیں۔ اور قافیے آپ جانتے ہیں کہ ہم آواز الفاظ کو کہا جاتا ہے جو ہر نظم اور غزل کے ہر شعر کے آخر میں بیان کیے جاتے ہیں۔ تو بیان، زبان، الاما اور آسماں یہ قافیے ہیں۔ اسی طرح اگلے بند میں وہ لو و آفتاب کی حدت و تاب و تب، تو تب اس کا قافیہ ہے، شب قافیہ ہے، لب قافیہ ہے اور سب قافیہ ہے۔ تو یہ چار الفاظ ہیں، تب، شب، لب اور سب، یہ قافیے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم آگے بڑھیں تو اگلے تیسرے بند میں جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تاب شام، شام، مقام، سیاہ فام اور موم خام، یہ اس کے قافیے ہیں، ہم آواز الفاظ ہیں۔ اسی طرح جو اگلا بند ہے چوتھا بند، اس میں دیکھیں کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بار، تو بار صورت چنار، برگ و بار صورت چنار، سبزہ زار اور باردار، یہ اس کے قافیے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہم آواز الفاظ ہیں۔ اسی طرح اگلے بند میں دیکھیں تو پہلے چار مصروں میں، یعنی پانچویں بند کے پہلے چار مصروں میں شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے، تو کچھار، سبزہ زار، غبار اور بخار، یہ اس کے قافیے ہیں۔ اور اس بند میں ردیف بھی استعمال ہوئی ہے، اور وہ ہے سے، آخری لفظ سے جو ہے وہ ردیف ہے، اور اس سے پہلے آنے والے الفاظ ہم آواز الفاظ وہ قافیے ہیں، یعنی کچھار، زار، غبار اور بخار۔ اسی طرح آخری بند میں گرداب پر تھا شعلہ جوالہ کا گماں، انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں، تو اس میں ردیف نہیں ہے، اس بند میں قافیوں پر ہی یہ مصرے ختم ہوئے ہیں۔ تو گماں، فشاں، زباں اور جاں، یہ اس کے قافیے ہیں، یہ اس پوری نظم کے قافیے بیان کیے گئے۔ اچھا عزیز ساتھیو، اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ ہر بند میں جو آخری دو مصرے ہیں ان کے قافیہ اور ردیف الگ الگ ہیں، تو ان کے قافیہ اور ردیف بھی ذرا سن لیجئے کہ جیسے پہلے بند کے آخری دو مصرے ہیں، آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر، تو تھی خاک پر یہ تو ردیف ہو گیا، اور اس سے پہلے آنے والے الفاظ جو ہم آواز ہیں وہ ہیں ترستی اور برستی، تو یہ قافیے ہیں، ترستی اور برستی۔ اسی طرح دوسرے بند میں جو آخری شعر ہے یا آخری دو مصرے ہیں دوسرے بند کے، اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا، تو کا اس میں ردیف ہے، اور اس سے پہلے آنے والے لفظ یعنی حیات اور فرات یہ قافیے ہیں۔ اسی طرح
तीसरे बंद के आखिरी 2 मिसरे देखिए, आखिरी शेर है, सुर्खी उड़ी थी फूलों से, सब्जी गियाह से, पानी कुओं में उतरा था साए की चाह से। तो गियाह और चाह इसके काफ़िए हैं और से रदीफ़ है। इसी तरह जो चौथा बंद है उसका आखिरी शेर है, गर्मी ये थी कि ज़ीस्त से दिल सब के सर्द थे, पत्ते भी मिसल चेहरा मदकूक जर्द थे। तो सर्द और जर्द इसके काफ़िए हैं और थे रदीफ़ है। इसी तरह पांचवा जो बंद है उसका आखिरी शेर देखिए, गर्मी से मुस्तरिब था ज़माना ज़मीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर। तो ज़मीन पर इसमें रदीफ़ है और ज़माना और दाना ये इसके काफ़िए हैं। इसी तरह आखिरी बंद के आखिरी शेर में, पानी था आग गर्मी रोज़े हिसाब थी, माही जो सीखे मौज तक आई कबाब थी रदीफ़ है और हिसाब और कबाब इसके काफ़िए हैं। तो अज़ीज़ तलबा, ये तकरीबन एक तरह से पूरी मश्क के सवालात आपको समझा दिए गए हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में एक और मौजू के साथ हाज़िर होंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये सोच कर के इल्म जितना बांटेंगे उतना ही इल्म में इजाफ़ा होगा। चैनल है महमूद भट्टी आर्टिस्ट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।